امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو تکمیل تک پہنچانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا رول اس حوالے سے کل کہ مقصد حسین کیا ہے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور عرض کیا کہ مولا امام حسین کا مقصد صرف مال بچانا اولاد بچانا زندگی بچانا ہی نہیں تھا بلکہ مولا کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا اور مسلمان کے درمیان شعور بیداری پیدا کرنا مولا کا مقصد تھا۔ مولا چاہتے تھے کہ اسلام بچ جائے، چونکہ اسلام بنی امیہ کے ہاتھوں خصوصاً یزید کے ہاتھوں جب اسلام آیا تھا تو اس وقت اسلام کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اور جو سلوک کیا جا رہا تھا اس سلوک کے نتیجے میں اسلام کی جان نکل چکی تھی، اسلام کی عمارت گر رہی تھی، اسلام کا یہ درخت جل رہا تھا۔ دیکھیں ایک طرف یزید ہے، ایک طرف امام حسین ہے۔ یزید اور امام حسین کی بحث بیچ میں آنے سے پہلے اسلام کس کے ہاتھوں میں تھا؟ پیغمبر اکرم کے ہاتھوں میں تھا۔ اسلام کا لیڈر، اسلام کی سرپرستی کون کر رہا تھا؟ پیغمبر اکرم۔ 50 سال گزر جانے کے بعد پیغمبر کی وفات کو 50 سال گزر جانے کے بعد یزید نے کہا کہ اس اسلام کا وارث میں ہوں، اسلام کا سرپرست میں ہوں، پیغمبر کی جگہ خلیفہ میں ہوں، تو مسلمان میرے ساتھ چلے، اسلام میرے انڈر میں ہونا چاہیے۔ امام حسین کو چھوڑ دیا، اہل بیت چھوڑ دیا، لوگوں نے یزید کے ساتھ جانا اور یزید کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں 1 لاکھ سے زیادہ فوج لشکر یزید کی صف میں آئے ہوئے تھے، جبکہ امام حسین کی صف میں 100 کے قریب بھی لوگ نہیں تھے، 100 کے قریب بھی لوگ نہیں تھے۔ جب یزید کے ہاتھ میں یہ اسلام، ایک طرف یزید ہے ایک طرف امام حسین ہے، یہ اسلام اور یہ مسلمان بجائے اس کے کہ امام کے ساتھ آئے، امام کو اپنا خلیفہ بنائیں، انہوں نے یزید کو جب قبول کرنا شروع کیا اس سلسلے میں انہوں نے اسلام کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا، وہ رویہ انہوں نے رکھا تھا، جس کے نتیجے میں مولا نے یہ فرمایا۔ آج آپ فہران کے جملے پر ذرا دقت کریں کہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا کلام ہے۔ اس کلام کی روشنی میں اسلام کے ساتھ یزید کے ہاتھوں کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا تھا اور کیا ہو رہا ہے، اس کلام کی روشنی میں اس کی جو حقیقت ہے، جو ترجمانی ہے، وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ امام نے فرز لفظ سے ایک شاعر تھا، جب ملاقات ہوئی تو کچھ جملے آپ نے ارشاد فرمائے، یہاں امام حسین علیہ السلام نے جناب فرز لفظ سے فرمایا، یہ جو لوگ ہیں بنی امیہ ہے، یہ جو یزید ہے، انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ 4-5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان ہؤلاء القوم، ان ہؤلاء القوم، ان لوگوں نے، یعنی یزید اور یزید کے ماننے والوں نے لزموا طاعت الشیطان،
وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، انہوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، اس کی جگہ شیطان کی اطاعت کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ دیکھیں مسلمان معاشرہ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف خدا ہے۔ شیطان دشمن خدا ہے، شیطان دشمن خدا ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ جس طرح سے شیطان خدا کا دشمن ہے، بنی آدم کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، مومنین کا بھی دشمن ہے، شیطان دشمن خدا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگ شیطان کے ساتھ نہ جائیں، شیطان کی پیروی نہ کریں، چونکہ جو شیطان کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ خدا کے ساتھ نہ جائیں، خدا کے ساتھ نہ دے دیں، خدا کی پیروی نہ کریں۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر لوگ خدا کی پیروی کریں تو لوگ جنتی ہوں گے۔ شیطان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ خود اکیلا جہنم میں چلا جائے، اپنے ساتھ بندگان خدا کو بھی شیطان جہنمی بنانا چاہتا ہے، جنتی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف خدا ہے۔ شیطان دشمن خدا ہے۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ شیطان کو چھوڑ دیں، خدا کو قبول کریں، شیطان کی پیروی چھوڑ دیں، خدا کی پیروی قبول کریں۔ جبکہ سن 61 میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے ساتھ چلنے کو قبول کیا تھا، خدا کو چھوڑنا قبول کیا تھا۔ یعنی عملاً انہوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم شیطان کی پیروی کریں گے۔ جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، جو اپنی مرضی کی پیروی کرے، در واقع وہ خدا کی نہیں پیروی کر رہا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ خواتین بے حجاب باہر نکلے، نفس چاہتا ہے کہ خواتین حجاب میں نہ ہو، نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے انسان۔ اگر انسان یہاں پر نفس کی سنے تو در واقع وہ نفس کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، خدا کی پیروی وہ نہیں کر رہا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کو قبول کیا ہے، شیطان کی پیروی کرنے پر یہ لوگ تلے ہوئے ہیں، اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک دوسرا جملہ جو مولا نے فرمایا، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کے ساتھ دینا شروع کیا ہے، شراب پینا انہوں نے شروع کیا ہے، ان کی زندگی میں شراب نوشی آ چکی ہے، اور انہوں نے احلوا حرام اللہ وحرموا حلال اللہ، جس کو خدا نے حلال کہا ہے اس کو حرام، جس کو خدا نے حرام کہا ہے اس کو انہوں نے حلال کہنا شروع کیا ہے۔ حرام خدا کو حلال سمجھنا، حلال خدا کو حرام سمجھنا انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور جو حد خدا ہے، جو حد و حدود خدا ہے، اس کو انہوں نے پائمال کر دیا، پاؤں تلے رون ڈالا۔ تو عملی دنیا میں انہوں نے کس کے ساتھ دینا شروع کیا؟ مسلمان ہو کر، حاکم اسلامی ہو کر کس کے ساتھ دینا شروع کیا؟ خدا کے ساتھ دینا شروع کیا یا شیطان کے ساتھ دینا شروع کیا؟ شیطان کے ساتھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن شیطان کے ساتھ دے دے؟
ایک مسلمان شیطان کے ساتھ دے دے، ایک اسلامی معاشرہ شیطان کی پیروی کرنا شروع کرے، ایک حاکم جو اسلامی ہے وہ شیطان بن کر لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دے دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اسلام کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، اسلام میں حرام ختم ہو رہا تھا، حلال ختم ہو رہا تھا، حق مٹ رہا تھا، باطل ابھر رہا تھا، حدود پائمال ہو رہی تھی، وَأَزْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اخلاقی فساد، فکری فساد، تربیتی فساد معاشرے میں پھیلتے جا رہے تھے۔ اچھا، اس کو آپ یہاں روکے۔ اصل آپ ابھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ سے آپ کے عقیدے کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ اسلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، خدا کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، ایک مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے، ایک مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ابھی فرض کریں آپ اس علاقے سے ہیں تو اس علاقے سے ہونے کی نشانی آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ کا تعلق کس ایریا سے ہے؟ اس کے لیے آپ کی رہائش کو ہم دیکھیں گے، گھر کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی اس علاقے سے مربوط ہے، آپ کا گھر اس علاقے سے مربوط ہے، آپ کی رہائش اس علاقے میں رہائش پذیر ہے، تو انہی چیزوں کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ اسی طرح سے کیسے اندازہ لگایا جائے کہ میں ایک مسلمان ہوں، آپ ایک مسلمان ہیں، کیسے پتہ چلے؟ یعنی وہ ایڈریس، وہ زندگی کہ اس کے ذریعے انسان کی رہائش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے جس کے ذریعے انسان کے عقیدے کا، مسلمان ہونے کا اندازہ ہم لگا سکیں۔ تو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ وہ کلمہ کہے گا، وہ کلمہ پڑھے گا۔ مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصول دین اتنے ہیں، فروع دین اتنے ہیں، اللہ کے بارے میں وہ اقرار کرتا ہے، نبوت کے بارے میں وہ اقرار کرتا ہے، رسالت کے بارے میں وہ اقرار، لیکن کافر اس طرح سے اقرار نہیں کرے گا، ایک مشرک اس طرح سے اقرار نہیں کرے گا، وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ ایک مسلمان، ایک مومن خدا کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے، دین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اصول کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، فروع کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ایسا ہے نا؟ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ مولا اسلام کو بچانے کے لیے مدینے سے نکلے، اسلام یزید کے ہاتھ میں آیا تھا، یزید کا عقیدہ کیا تھا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا کے بارے میں، وحی کے بارے میں، اصول دین، فروع دین کے بارے میں یزید کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر، آپ ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے، آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ کہیں کہ آپ کا بچہ ہے، اس بچے کو آپ کے سامنے دو ٹیچر ہیں، ایک ٹیچر پیور کافر ہے، عقیدہ اس کو مکمل خراب ہے، عقیدے کیا نام ہے، حجاب کے حوالے سے کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، محرم نامحرم کے حوالے سے کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، اصول دین کے حوالے سے کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، تربیت کے حوالے سے کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، ایک طرح اس طرح کا استاد ہے، لیکن ایک استاد ایسا ہے کہ حق و باطل کی وہ تمیز رکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، محرم نامحرم کی تمیز رکھتا ہے، عقیدے کی وہ بات کرتا ہے، خدا کو وہ مانتا ہے، اصول دین فروع دین کو وہ مانتا ہے۔ یہ دو طرح کے استاد، سوچ الگ۔ آپ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کس کے ہاتھ دیں گے؟ آپ کی توجہ اس طرف رہے۔ محمد والی محمد صلی اللہ آپ
اپنے بچے کو 1 سال کی تعلیم دلانے کے لیے، 5 سال کی تعلیم دلانے کے لیے، 1 مہینے کی تعلیم دلانے کے لیے کس استاد کے ہاتھ سپورٹ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آیا اس استاد کے ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، یا اس استاد کے ہاتھ دینے کے لیے آپ تیار ہیں جس کا عقیدہ پختہ ہے، جس کا عقیدہ کامل ہے، جس کا عقیدہ ایمان پر ہے، اسلام پر ہے؟ ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک مسلمان خاتون ہونے کے ناطے آپ کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بچے کو ولو 1 دن کے لیے ہی صحیح اس استاد کے ہاتھ آپ دے دیں جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے؟ آپ کو یہ قبول نہیں ہے؟ آپ کے بچے کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی عاقبت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں جہاں ایک دلسوز والدین، دلسوز ماں، دلسوز باپ حاضر نہ ہو کہ اپنے بچے کو 1 دن کے لیے اس استاد کے ہاتھ سپرد کرے جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، تو کیسے ممکن ہے مولا حسین اسلام کو اس یزید کے ہاتھوں سپرد کرے جس کا عقیدہ اسلام کے حوالے سے یہ ہو کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے عقیدے کے مطابق یزید، میرے عقیدے کے مطابق نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ اصول دین ہے، نہ فروع دین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کے رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، یہ جو وحی کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، یہ کھیل سے ہٹ کر، کھیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بنی ہاشم چاہتے تھے اس کے ذریعے انسانوں پر، مسلمانوں پر حکومت کرے، لذا بنی ہاشم نے یہ نکالا ہے کہ وحی ہے، قرآن ہے، خدا ہے، دین ہے، اصول دین، فروع دین ہے، یہ بنی ہاشم کی بناوٹ ہے، انہوں نے بنایا ہے، جبکہ میرے حساب سے نہ قرآن ہے، نہ اصول دین ہے، نہ فروع دین ہے، نہ وحی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یزید وہ انسان ہے جو دین کو کھیل سمجھتا ہے، یزید کا عقیدہ ایسا ہے جو قرآن کو کھیل سمجھتا ہے، وحی کو کھیل سمجھتا ہے، نزول قرآن کو کھیل سمجھے، وحی کو کھیل سمجھے، اصول دین اور فروع دین کو حقیقت نہ سمجھے۔ مولا حسین کو کیسے برداشت ہے کہ اس یزید کے ہاتھ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، جس کا کردار بگڑا ہوا ہے، جس کی زندگی میں قتل کے علاوہ، زنا کے علاوہ، شراب خوری کے علاوہ، بے تربیتی کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، جس کا عقیدہ ایسا ہو اسلام کے حوالے سے، کیسے ممکن ہے وہ اسلام جس کے لیے پیغمبر اکرم نے اتنی قربانی دی تھی، امیر المؤمنین نے اتنی ساری قربانی دی تھی، اور زہرائے مرضیہ نے، امام حسن مجتبی نے اتنی ساری قربانی دی تھی، وہ اسلام یزید کے ہاتھوں کیسے سپرد کرے؟ سلامتی ایمان زمان بلندر سلوات۔ تو اسلام کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، مولا حسین کو برداشت نہیں ہوا۔ جس طرح سے ایک ماں کو بچے پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا ہے، مولا حسین کو اسلام کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر مولا کو برداشت نہیں ہوا۔ اہل بیت کو لے کر نکلتے ہیں، ثانی زہرا زینب کبریٰ کو پتہ ہے کہ مولا حسین کا مقصد کیا ہے، مولا حسین کا مقصد کیا ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد ہتھیار ڈال کر زینب مدینہ واپس نہیں آتی ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے حسین نے، میرے بھائی نے قربانی دی تھی، اس مقصد کو آخر تک لے جانے کے لیے اس کاروان کی سرپرستی،
اس کا علم ہاتھ میں لے کر سید الساجدین کے ساتھ زینب اس کاروان کی سرپرست بن کر سید الساجدین کی قیادت میں کربلا سے حسین بن کر، ابوالفضل عباس بن کر، علی کی بیٹی علی بن کر، رسول کی نواسی رسول بن کر نکلتی ہے۔ کوفے میں، شام میں، درباروں میں، بازاروں میں، ابن زیاد کے سامنے، یزید کے سامنے، دربار میں جا کر زینب سلام اللہ علیہا یہ ان کو احساس ہونے نہیں دیتی ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں تنہا ہوں، میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ نہیں، مجلس یزید میں، دربار یزید میں، بازار کوفہ، بازار شام، بازار ابن زیاد میں ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر علی کی بیٹی علی بن کر، حسین کی بہن حسین بن کر، عباس کی بہن عباس بن کر شہداء کربلا کا آپ دفاع کرتی ہے۔ اقدار شہداء، اقدار بر محمد و آل محمد صلوات۔ میری آواز انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ مرشد امام زمانہ بلندر صلوات۔ زینب سلام اللہ علیہا نے لائٹ آنے کے کوئی ہے امکان یا میں جاری رکھوں؟ بار دیگر بار محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ زینب سلام اللہ علیہا نے ظالم کے سامنے گھٹنے اگر ہم ہوتے تو ٹیک دیتے، زمین گیر ہم ہوتے، لیکن تنہائی کا احساس کیے بغیر، غربت کا احساس کیے بغیر، مظلومیت کا احساس کیے بغیر مبلغ کربلا بن کر، کوفے میں اس طرح سے مولا حسین کا دفاع کرتی ہے، شہداء کربلا کا دفاع کرتی ہے، عظمت شہادت کا اس طرح سے دفاع کرتی ہے، جس کے نتیجے میں
کوفے والوں کو آپ بلاتی ہیں، سب روتے ہیں، سب گریہ کرتے ہیں، سب پچھتاتے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے سامنے اس کو رسوا ہونے پر، اپنی غلطی تسلیم کرنے پر زہرا مرضیہ کی بیٹی مجبور کرتی ہے دربار یزید میں، یزید کے سامنے مولا حسین کا دفاع کرتے ہوئے علی کی جری بیٹی اس طرح سے شام والوں کو احساس دلاتی ہے، جس کے نتیجے میں شام کے اندر وہ زینب جس کو کربلا میں رونے نہیں دیا تھا، شام کو ماتم سرا بنا کر امام بارگاہ میں تبدیل کر کے حسین پر رونے کے لیے زینب ایک ماحول تیار کرتی ہے۔ یزید کے گھر سے، یزید کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے، مبلغ بن کر، فاتح کوفہ بن کر، فاتح شام بن کر علی کی بیٹی واپس چلی آتی ہے۔ تو اس وقت بھی مولا حسین تنہا تھے، حسین کی بہن شریکت الحسین تنہا تھی۔ اس وقت بھی مختلف لوگوں کی طرف سے حملے ہوئے، اور آج بھی مختلف بہانے سے زینب پر، حسین پر، اس عزاداری پر، اس مرثے پر، اس قصے پر، اس طرح کی محفلوں پر، مجلسوں پر، انسانی معاشرے میں دشمنوں کی طرف سے حملے ہوتے ہیں۔ آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو زینب کا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مجلسیں قائم ہو، یہ عزاداری برپا ہو، اس لیے کہ اگر یہ عزاداری برپا ہو تو کربلا کا پیغام آپ کو مل سکتا ہے، لیکن دشمن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کربلا کا پیغام آپ کو ملے۔ وہ کربلا جس کی تبلیغ میں زینب نے اپنا رول ادا کیا تھا، وہ کربلا جاری رہے آپ کے ذریعے۔ لذا اس عزاداری پر مختلف اعتراضات، مختلف اشکالات، تنقید کرنا دشمنوں کی طرف سے، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور ابھی بھی مختلف زاویے سے انسانی معاشرے میں آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا، جہاں امام حسین کی نسبت میں، زہرائے مرضیہ کی بیٹی زینب کی نسبت میں، عزاداری سید الشہداء کی نسبت میں جس معاشرے میں اہتمام زیادہ ہو، بارونق مجالس کا اہتمام زیادہ ہو، اسی معاشرے میں مختلف زاویے سے اس طرح کی عزاداری کو مورد حملہ قرار دینے کی کوشش ہوگی اور ہو رہی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں، ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ آواز آپ کے کانوں سے بھی ٹکرائی ہوگی کہ دیکھیں، پتھر سے پتھر کو توڑنا، پتھر سے پتھر کو توڑنا۔ ہم عزاداری کے اس سلسلے کو روکنے کے لیے دین ہی کے ذریعے کو مت لیں گے، یعنی دین کے ذریعے پیغام عزاداری کو ہم روکنا چاہتے ہیں۔ مثلا ہم سب مانتے ہیں کہ محرم اور نامحرم کا جو تصور ہے اسلام میں، اس کو ہم شدت سے مانتے ہیں۔ محرم اور نامحرم کا جو تصور ہے اس کو ہم نہ فقط مانتے ہیں بلکہ عملاً ہم اس کی پابند رہنے کے، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو دانا دشمن ہے، وارد وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس طرح سے وارد ہوتا ہے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی عزاداری ہے کہ
مردوں میں ایک خاتون آ کر تقریر کرے، عورتوں میں ایک مرد آ کر تقریر کرے۔ دیکھیں محرم نامحرم کا جو دیکھیں کس طرح سے وہ لوگ وارد ہوتے ہیں۔ محرم اور نامحرم جو اسلام میں شدت کے ساتھ اس کی رعایت ضروری ہے، لیکن جب مجلس کا وقت آتا ہے، جب مجلس کی نوبت آتی ہے تو ان چیزوں کی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ کیسے؟ مرد آ کر عورتوں کے لیے تقریر کرنا، عورتوں میں سے کوئی آ کر مردوں کے سامنے آ کر کچھ گفتگو کرنا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو اعتراض بنا کر، شبہہ بنا کر وارد، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا اس حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہم مسلمان ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مرد اور عورت، ایک ہے اسلامی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے محرم اور نامحرم کا لحاظ کرنا۔ ٹھیک، اگر ہم پہلی قسم کو لے لیں، یعنی اسلام نہیں اجازت دیتا ہے کہ مرد عورت کے سامنے جائیں، عورت مرد کے سامنے جائیں، مرد عورت کی مجلسوں میں جا کے تقریر کریں، عورتیں وہاں جا کر مرد کی تقریر سنیں، مرد اور عورت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ اگر مرد اور عورت میں معیار ہو تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، لیکن معیار مرد اور عورت نہ ہو، معیار وہ معیار ہو جو محرم اور نامحرم کے لیے اسلام نے معین کیا ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ اگر مرد اور عورت کو ہم لحاظ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جہاں ایک مرد کے سامنا عورت کو کرنا پڑتا ہے، ایک عورت کا سامنا مرد کو کرنا پڑتا ہے، ہر اس چیز کے ہم چھٹی کریں۔ مثلا مرد کمرے کے اندر بیٹھے، عورت کمرے کے اندر بیٹھے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مرد گھر سے باہر نکلے تو عورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ کرے، گھر میں بیٹھے۔ اگر عورت گھر سے باہر نکلے تو مردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بس نہ نکلے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا بازاروں میں جانا، ایک دوسرے کا پارکوں میں جانا، ایک دوسرے کا ہوٹلوں میں جانا، دکانوں پر جانا، اسکولوں میں جانا، ہسپتالوں میں جانا، ہر چیز کی چھٹی ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر عورت ادھر جائے تو مرد نظر آتے ہیں، مرد ادھر جائے تو عورتیں نظر آتی ہیں، اور عورت مرد کے مقابل میں نہیں آنا چاہیے، مرد عورت کے مقابل میں نہیں آنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ہر وہ فیلڈ، ہر وہ میدان، ہر وہ جگہ جہاں ایک کو دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر اس چیز کی، ہر اس جگہ کی، ہر اس پروگرام کی چھٹی ہو جائے گی، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسے میں ہمیں سب سے پہلے اسکول سے شروع کرنا چاہیے، اسکول بند ہونا چاہیے، اسپتال بند ہونا چاہیے، دکانیں بند ہونی چاہیے، مارکیٹیں بند ہونی چاہیے، بازار بند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیاں مکس تعلیم حاصل کرتے ہیں، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے مرد آتے ہیں، جوان لڑکوں کو پڑھانے کے لیے خواتین آتی ہیں، چھٹی کریں۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام کہتا ہے معیار سامنے رکھیں، معیار، اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت اگر گھر سے باہر نکلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد اگر باہر نکلے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اسکول میں جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجلسوں میں جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہسپتال جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پارکوں میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار مرد اور زن ہونا نہیں ہے، مرد اور عورت ہونا نہیں ہے، وہ معیار محرم اور نامحرم، یعنی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے جو شرعی حدود ہے، جو شرعی پردہ ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے مرد عورتوں کی محفل میں، عورتیں مردوں کی محفل میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں اگر جائے تو مرد اپنے حساب سے پردے کی رعایت کرے، عورت اپنے حساب سے پردے کی رعایت کرے۔ تو نہ فقط اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ عورتیں پردے میں رہ کر نہ فقط علم حاصل کریں بلکہ ضرور علم حاصل کریں۔ عورتیں پردے میں رہ کر نہ فقط ہسپتال جائیں بلکہ ضرور جا کر اپنا معالجہ کرائیں۔ خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ الصلوات۔ اگر دیکھیں دشمن دانا ہے، اگر دشمن منع کرے تو وہاں منع ہونا چاہیے تھا جہاں جانے کی وجہ سے، اس جملے پر آپ خوب دقت کریں، وہاں منع کرنا چاہیے تھا، مرد اور عورت کا مسئلہ وہاں اٹھانا چاہیے تھا، محرم اور نامحرم کا مسئلہ وہاں اٹھانا چاہیے تھا جہاں جانے کی وجہ سے فحشا میں اضافہ ہو رہا ہے، برائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بد اخلاقی میں اضافہ ہو رہا ہے، بد کرداری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آیا عورتوں کا مجلس میں، مرد کی مجلس میں آنے سے برائی میں اضافہ ہوتا ہے، یا عورتوں کا بازاروں میں جانے سے، پارکوں میں جانے سے، جو فحشا جگہ ہے، جو منکر جگہ ہے دنیا میں، وہاں جانے سے برائی میں اضافہ ہوتا ہے؟ اے دنیا والوں، اے اعتراض کرنے والوں، اگر اعتراض کرنا ہے تو وہاں اعتراض کریں جہاں عورتوں کے جانے کی وجہ سے، مردوں کے جانے کی وجہ سے برائی میں اضافہ ہوتا ہو، جبکہ وہاں کے حوالے سے تمہاری 100% زوردار تبلیغ یہ ہے کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلے، پارکوں میں آنا چاہیے۔ حقوق نسوان کے حوالے سے دنیا کی تبلیغ یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں کیوں رہیں، باہر نکلیں، بازاروں میں آئیں، پارکوں میں آئیں، ہوٹلوں میں آئیں، مسافر خانے میں آئیں، مارکیٹوں میں آئیں، جہاں جہاں مرد ہے وہاں وہاں آنا چاہیے، جبکہ جہاں جہاں مرد ہے وہاں وہاں عورتوں کے جانے سے، یا جہاں جہاں عورتیں ہیں مردوں کے جانے سے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں فحشا پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہے، برائی پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہے، جبکہ دنیا والے اس چیز سے نہیں روکتے ہیں۔ بگڑ جائے تو بگڑنے دو، فحشا پھیلے تو پھیلنے دو، ہم منع نہیں کریں گے بلکہ ہم زور سے تاکید کے ساتھ دعوت کریں گے، لیکن مجلس میں، جبکہ عید کے موقع پر محفلوں میں، مجلسوں میں، عزاداری میں، جہاں پر کربلا کا پیغام ملتا ہے، توحید کا پیغام ملتا ہے، معارف دین کا درس ملتا ہے، وہاں برائی پھیلنے کے چانسز نہیں ہے، اور دشمن کو اس بات سے ڈر ہے کہ اگر عورتیں مرد کو سننے کے لیے، مرد عورت کو سننے کے لیے اگر محفلوں میں جائے، مجلسوں میں جائے، عزاخانوں میں جائے تو وہاں سے اسلام کا پیغام ملے گا، توحید کا پیغام ملے گا، کربلا کا پیغام ملے گا۔ اس پیغام کو روکنے کے لیے ہم اس عنوان کو اٹھائیں گے کہ عورتوں کا مردوں کی مجلس میں جانا محرم نامحرم کا مسئلہ ہے، لذا رکنا چاہیے۔ کہہ کر اس حساس جگہ پر دشمن ہاتھ رکھ کر خواتین کو عزاداری سے روکنے کی، مردوں کو اس طرح کی عزاداری سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ باشعور خواتین کو، بیدار خواتین کو، بابصیرت خواتین کو ہوشیار رہنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ شرعی حدود میں رہ کر،
شرعی حدود میں رہ کر، پابند حجاب و حیا رہ کر، جب ایک خاتون مجلس حسین سننے کے لیے آتی ہے تو اس مجلس میں وہ خاتون یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ممبر پر کون ہے، بلکہ وہ خاتون یہ دیکھتی ہے کہ اس ممبر سے کربلا کا پیغام مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، حسین کا پیغام مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ خاتون کا تصور یہ ہونا چاہیے اگر مجھ پر پابندی لگے تو دوسری جگہوں پر جانے سے پابندی لگنی چاہیے، لیکن حسین کے مجلس میں آنے سے مجھ پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔